بہت شکریہ کاخیل صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. پھر ناظرین ان کو ہم نے اس لیے دعوت دی کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہمیں لگتا ہے سب سے اہم معاملہ ہے آنے والے دنوں میں، اس پر یہ ہمیں بتائیں گے. لیکن آپ ہی مجھے کہہ رہے تھے جب یہ کہانی میں پڑھ رہی تھی کہ جی انہوں نے کہا واٹر ایئر واٹر اور اوور لینڈ ٹریڈ کو بند کریں گے، تو آپ نے مجھے کہا کہ یہ ماحول بنانے کے لیے. جی بالکل، وہ ایک وار ہسٹیریا قسم کی چیز وہ بنا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم نے دشمن کو جو ہے کنٹرول میں رکھا ہے اور انڈر پریشر رکھا ہے. تو وہ ہے. دیکھیں نا آپ کتنے مزے سے ہنس کے بات کریں، ادھر انڈین چینلز پہ دیکھیں ٹی وی پہ بہت ٹینشن ہے. ویری اینگری. بالکل آپ جیسے کہہ رہے تھے ابھی پروگرام سے پہلے کہ ایکچولی وہ ان کی کمزوری کی عکاسی کرتے ہیں. جی کہ آپ نے کہا آپ میڈیا کو جو بند کرتے ہیں، جو میڈیا پہ انہوں نے قدغن لگائی ہے، جی وہ بھی سارے جو ہمارے میڈیا کے چینلز ہیں ان پہ پابندی ہے، جو کمزوری کی نشانی ہے. ناظرین آج ویسے آج جو انٹرنیشنل میڈیا کا دن بھی ہے، تو ہم یہ کہتے چلیں کہ آپ کی اجازت سے شفقت صاحب یہ کہتے چلیں کہ خبر ہے، جو انفارمیشن ہے، جو ریلائبل انفارمیشن ہے، جو مصدقہ انفارمیشن ہے، وہ بڑی ضروری ہے کہ وہ سامنے آئے. یقینی طور پہ کچھ ہوتے ہیں معاملات جو ریاست کے حوالے سے ہوتے ہیں، they are you have to keep in mind security aspects، لیکن اس سے علاوہ آپ خبریں بند کریں تو معاملات حل نہیں ہوتے. اور پاکستان میں ہم اس پر بات کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ جو آپ سیاست ہو کچھ ہو، آپ اگر زبان بندی کریں گے حالات اور معاملات حل نہیں ہوتے. انفارمیشن سامنے آئے تو بات چیت ہوتی ہے، کھل کے اور مصدقہ بات ہو اور مصدقہ انفارمیشن ہو، وہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے. تو جہاں جہاں آپ پریس کو کنٹرول کرتے ہیں، ناجائز کنٹرول کرتے ہیں، تو اس سے طاقت نہیں بڑھتی، کسی کی نہیں بڑھتی، انڈیا کی بھی نہیں بڑھے گی. اچھا شفقت کاکاخیل صاحب، تو میزائل پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ جو انہوں نے 450 کلومیٹرز کا یہ ابدالی اس کا نام ہے اور 450 جیسے آپ نے کہا 450 کلومیٹر تک اس کی ریچ ہے. تو ایک سگنیفیکنٹ ایڈیشن ہے پاکستان کے میزائل کا جو سٹاک ہے، اور وہ تو ظاہر ہے پیپل وڈ فیل گڈ کہ آر پوزیشن ہیز بین فردر آگمنٹڈ. جی بالکل بالکل، کاش یہ نہ ہوتا، جی لیکن کاش پھر انڈیا مختلف کا. اچھا آپ دیکھیے جو انہوں نے کیا ہے اس پر انڈس واٹر ٹریٹی پہ، کل آپ نے بڑی ہمیں سب کو یو ایجوکیٹڈ آس کہ اس کی اوریجنز کیا تھی ٹریٹی کے، کہ 9 سال لگے اور کہ شروع میں پانی بند ہوا، یہ سب ہوا. تو اب یہ بتائیے گا کہ جو ٹریٹی پر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ 2-3 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریویو کرو اس کو، ہم اس کا یہ کلوز دیکھنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان ہیز ریزسٹڈ. اب کیا جو انہوں نے کہا ابینس، پہلے تو ان ابینس کا مطلب کیا؟ جی وہ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کل جب بات ہوئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کو اجازت ہے کہ وہ ویسٹرن ریورز پہ بجلی پیدا کرنے کے رن آف دا ریور پروجیکٹس کرے، اور اس کے لیے ساری پوری تفصیل سے جو ہے وہ انجینئرنگ اس کے ڈیزائنز اور اس کی پابندی ہے. تو اگر پاکستان کو یہ اجازت ہے کہ وہ ان پروجیکٹس کے بارے میں پوری معلومات اس کو حاصل ہو اور وہ اس کو ایگزامن کرے، اور اگر کوئی اعتراض ہے تو اس کے حل کے طریقے ہیں. تو وہ یہ جو طریقے ہیں جس کو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکانزم کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور جو ریپیرین ملک ہوتے ہیں مختلف بیسنز کے، تو ان کی یہ خواہش ہے کہ اس قسم کا نظام جو ہے وہ ان کے ہاں بھی ہو. آپ کے جو ہے بنگلہ دیشیز وڈ لو ٹو ہیو دیٹ، نیپالیز وڈ لو ٹو ہیو دیٹ، اور یہ ہے کہ اگر اس
پورے ایگریمنٹ میں کسی سوال پہ بھی کوئی شک ہو تو وہ پہلے جائے گا کمیشن کے پاس. اگر کمیشن ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا تو یہ بن جاتے ہیں ڈفرنسز. questions become differences if they are not addressed. ڈفرنسز کے لیے وہ ایک پروسیجر ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے کسی ممتاز انجینئر کو مقرر کرے گا ود دی پرائر اپروول آف دا پارٹیز, اور وہ جو ہے پروفیشنل انداز سے دونوں موقع کو بھی دیکھے گا اور یا دیکھے گی اگر انجینئر خاتون ہے, اور فیصلہ جو ہے وہ نیوٹرل ایکسپرٹ ول گیو اے ورڈکٹ وچ از بائنڈنگ. اور اگر نیوٹرل ایکسپرٹ سے بھی معاملہ طے نہیں ہوتا then you have to go to the third tier is the court of arbitration, جو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کے قواعد اور طریقوں کے مطابق اس کو قائم کیا جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ پہلے 15 سال تو خیر کوئی معاملہ نہیں تھا, کوئی اختلاف, کوئی چیز, کیونکہ آپ اپنے اس میں لگے ہوئے تھے. اس کی امپلیمنٹیشن میں ہندوستانی جو ہے ان کو 3 دریا ملے ہوئے تھے, تو وہ اس کے پانیوں کو لے جانا چاہتے تھے, مغربی مشرقی پنجاب, ہریانہ اور راجستھان. تو اس کے بعد ایک مسئلے پہ سلال چناب پہ ایک پروجیکٹ پہ اختلاف رائے ہوا. وہ فارن سیکرٹریز نے آپس میں مل کے, شاہی صاحب تھے شاید, شاہی صاحب تھے, اور وہاں بہت مشہور فارن سیکرٹری تھے, ان کا نام مجھے بھول رہا ہے. تو وہ مسئلہ حل ہوا 4 سال میں. 74 میں مسئلہ پیدا ہوا, 78 میں اگریمنٹ ہوا. اور شاہی صاحب نے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ تو سلال پہ اگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا, تو ہی سیڈ آئی تھنک یہ واجپئی صاحب فورن منسٹر تھے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بلایا میٹنگ کے لیے, اور میں نے کہا مسئلہ ہو گیا ہے, تو انہوں نے کہا فکر نہ کرو. تو he said he had to intervene, but settlement ہو گئی جیسے اپنے. So that was the first example when the two countries were able to resolve an issue without bringing any external mediator or arbitrator. اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو تھا وہ بھی چناب کے اوپر تھا, تو اس کے لیے نیوٹرل ایکسپرٹ ایک سوئس انجینئر کو بلانا پڑا, لفیٹ, مسیو لفیٹ. لفیٹ صاحب نے جو ہے حق فیصلہ ہندوستان کے حق میں دیا, اور یہ بھی کہا کہ آپ کے جو قواعد ہیں جو ٹریٹی کا حصہ ہیں زمین ایک انیکسچر میں, تو وہ تو 1950 اور 1960 کی ٹیکنالوجی ہے, اور ہندوستان کو حق ہے کہ وہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے 1980s اور 90s وہ کرے. تو پاکستان نے مان لیا, لیکن اس سے پاکستان کو بہت مایوسی ہوئی کہ اب تو جو ٹریٹی کے تحفظات ہیں, جو سیف گارڈز ہیں, تو وہ خطرے میں پڑ جائیں گے. تو ایک وہ مسئلہ تھا. تیسرا جو ہے تو شفقت صاحب, شوڈ پاکستان ہیو ایکسپٹیڈ, کہ مجھے یاد ہے آپ کہیں ذکر بھی کر رہے تھے کہ جو ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے, کوئی پاکستان اینڈ دا پارٹیز ور باؤنڈ کے جو ٹیکنالوجی ہے, اب آپ بدلتی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئی چیزیں نہیں کریں گے, بیکاز اگر ٹیکنالوجی نہیں کریں گے. اور یہ بعد میں پاکستان نے مانا کیوں پھر؟ پاکستان نے اس لیے مانا کہ رولز میں یہ ہے کہ جب آپ اگری کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نیوٹرل ایکسپرٹ کا کام کرے گا, تو اس کی جو ورڈکٹ ہے وہ آپ کو تسلیم کرنی. آپ نے کہا کورٹ آف آربیٹریشن بھی ہے. اچھا, اب تیسرا جو معاملہ ہوا, ایک سلال, ایک اور یہ دوسرا بگلیار, اور تیسرا جو مسئلہ وہ کشن گنگا. تو اس پہ جو ہے تنازع 2007 میں شروع ہوا, 2010 میں کورٹ آف آربیٹریشن قائم ہوا, اور 2013 میں یہ جیلم کے اوپر ہے. ٹھیک. تو انہوں نے فیصلہ تو ہندوستان کے حق میں دے دیا, لیکن اس میں 2 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ جو ٹریٹی کے انیکسچرز ہیں ان میں جو ڈیٹیلز انہوں نے مقرر کی ہیں اس کو بدلے, بیکاز دی انیکسچرز آر ایکچولی
part of the deal of the treaty. تو اس سے پاکستان بڑا خوش ہوا اور پاکستان کو یہ بھی میرے خیال میں تسلی وہ ہوئی کہ جب بھی کوئی تنازع ہوگا تو کورٹ آف آربیٹریشن شوڈ بی کنوینڈ. تو وہ باقی جو اس کا کشن گنگا کا حالانکہ چھوٹا سا وہ پروجیکٹ ہے 330 میگا واٹ کا, تو اس میں کورٹ آف آربیٹریشن نے کہا کہ انڈیا از امپاورڈ ٹو میک دس پروجیکٹ, لیکن اس کو 3-4 ڈیزائن چینجز کرنی پڑیں. اور وہ 2018 میں یا 2018 میں مودی صاحب نے اس کا افتتاح کیا اور بڑا اس سے جو ہے شور شغرب میں اس کا ٹیکنالوجی میں وہ ڈیزائن چینجز کیے کشان گنگا. لیکن پاکستان continued to say کہ you did not make all the design changes that the court of arbitration had asked. تو اس پہ لڑائی چل رہی تھی. آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کہا کورٹ آف آربیٹریشن, ہندوستان نے کہا کہ نیوٹرل ایکسپرٹ. پھر یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, an engineer can resolve it. تو یہ لڑائی ابھی جاری تھی. ورلڈ بینک نے یہ کیا کہ شروع میں تو انہوں نے کہا کہ جی وی ول پاز آر ڈیسیشن آن دا سبجیکٹ اینڈ وی ارج دا 2 countries ٹو جوائنٹلی اگری آن اے میکنزم کہ یا نیوٹرل ایکسپرٹ ہو یا کورٹ آف آربیٹریشن. لیکن آپ نے کہا ٹریٹی میں تو دوسرا سٹیپ تھا نیوٹرل ایکسپرٹ اور تیسرا تھا کورٹ آف آربیٹریشن. جی, تو ہندوستان نے کہا کہ نیوٹرل ایکسپرٹ کین ہینڈل ڈیزائن چینجز, بٹ ہم نے کہا کہ نہیں, اٹ مسٹ بی کورٹ آف آربیٹریشن. تو وہاں سے شروع ہو گئی جو وہاں سے جو ہے تنازع ایک شدت اختیار کر گیا. اور وہ تو ڈیم تو بنا چکے تھے اپنا. بالکل. اور ایک اور ڈیم رتلے جو چناب پہ ہے 850 میگا واٹ کا, وہ تقریباً آئیڈینٹیکل ایشوز تھے. ٹھیک. تو وہ جو اچھا اب ورلڈ بینک نے 4-5 سال تو کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور 2022 میں جی 2022 all of a sudden the bank said we will accept both demands. سو انہوں نے اپوائنٹ کیا ایک بڑے مشہور انجینئر کو نیوٹرل ایکسپرٹ, اور امریکہ کے ایک لا پروفیسر کو مقرر کیا ایز چیئر آف دا کورٹ آف آربیٹریشن. اچھا ایمبیسڈر صاحب, ذرا مجھے اگر آپ اجازت دیں تو اندر سے مجھے کہا جا رہا ہے بار بار کہ بریک لوں, تو بریک کے بعد واپس, سوری ٹو کٹ یو ان بٹوین. ناظرین ہمیں بریک لینی پڑے گی, بڑی دلچسپ بات ہے, تو آپ دیکھ لیجئے گا جو ایمبیسڈر صاحب ہمیں بیان کریں, اس کا مطلب کہ معاملات یہ کشن گنگا سے گڑبڑ ہوتی چلی گئی ہے, اور 2022 کی بھی ڈیٹ بڑی اہم ہے. بریک کے بعد آتے ہیں اس کو, وی ول کنٹینیو اٹ اینڈ برنگ اٹ ٹو ویئر وی آر ٹوڈے. اسٹے ود اس.